رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے علاوہ یہ نماز اور کوئی نہیں پڑھے گا۔ ایک نماز اور شعبان کا مہینہ، یہ ایک ایسا کمبینیشن ہے جس سے آپ اپنا ہر مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اور شعبان کی 11ویں رات کی نماز۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ شعبان کی برکات کا سلسلہ جاری ہے اور مومنین اپنے اپنے حصے کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ جس طرح کچھ مخصوص مقامات جیسے مسجد الحرام، مسجد نبوی اور ائمہ علیہم السلام کے حرم میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ ایام اور مہینے ایسے ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یعنی ان محترم مقامات کو آپ حرم مکانی اور ایسے مہینوں کو آپ حرم زمانی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان ہیں۔ ان مہینوں میں گناہ بخشے جاتے ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ شعبان کو اس لحاظ سے بھی خصوصیت حاصل ہے، اس ماہ مبارک میں شبیہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا شریکۃ الحسین بی بی، شبیہ امیر المومنین علیہ السلام حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، شبیہ امام حسن علیہ السلام شہزادہ قاسم، اور شبیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادہ علی اکبر اور خود امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے۔ یعنی صاحبان کسا اور پنجتن پاک کی مکمل نمائندگی موجود ہے۔ اور پھر بقیت اللہ امام العصر کی آمد نے ماہ شعبان کی برکات کو 4 چاند لگا دیے۔ اس لیے مومنین اس مہینے میں موقع ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں اور اپنے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے اس ماہ مبارک میں دعاؤں اور اعمال کا سہارا ضرور لیں۔ اسی سلسلے میں آج ایک نماز استغاثہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو ہر مسئلے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ مثلا آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، کہیں سے کوئی مقصد حاصل کرنا ہے، گھریلو حالات میں کوئی خرابی ہے، رشتوں کے حوالے سے یا آمدنی اور کاروبار کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، تو رات کو جب سونے لگے تو ایک پاک صاف برتن میں پانی بھر کر اپنے پاس رکھ لیں۔ اس جگ یا برتن کا منہ کسی پاک کپڑے کے ساتھ باندھ دیں۔ رات کے آخری حصے میں بیدار ہوں اور اس برتن سے 3 گھونٹ پانی پئیں اور بقایا پانی سے وضو کریں اور قبلہ رو ہو کر اذان و اقامت کہیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں۔ ان 2 رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد جو سورت چاہیں وہ پڑھیں۔ رکوع میں 25 مرتبہ کہیں یا غیاث المستغیثین۔ رکوع سے سر اٹھا کر یہی ذکر 25 مرتبہ کریں۔ دونوں سجدوں میں 25 مرتبہ یہی ذکر کریں اور دونوں سجدوں کے بعد بھی 25 مرتبہ یہ ذکر کریں۔ دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے پوری کریں۔ اس طرح اس ذکر کی تعداد 300 ہو جائے گی۔ پھر تشہد و سلام کے بعد اپنا سر آسمان کی طرف کر کے 30 مرتبہ کہیں من العبد الذلیل الی المولا الجلیل۔ اس کے بعد اپنی حاجت طلب کریں جو انشاءاللہ بہت جلد پوری ہوگی۔ کل والی ویڈیو میں جو اپلیکیشن بتائی تھی، اگر اس نماز کے بعد وہ اپلیکیشن لکھیں تو نور علی نور کمال ہو جائے۔ اب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں شعبان کی 11ویں رات کی نماز، جو کہ 8 رکعت نماز ہے، جسے 2 کر کے پڑھنا ہے، اور جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس نے مجھے پیغمبر مبعوث فرمایا، پکے یقین والے مومن کے سوا کوئی یہ نماز نہیں پڑھے گا، اور جو مومن یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے اسے جنت کے باغات میں سے ایک باغ عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔